یہ انسانی شخصیت کے دو حصے ہیں. یہاں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے. ایک صحت مند انسان میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، باہم لازم و ملزوم. جو فکر ہوگا وہی عمل میں ظاہر ہوگا، جو سوچ ہوگی وہی رویے کے اندر ظاہر ہوگی، جو نظریات ہوں گے انہیں کا ظہور کردار میں ہوگا. البتہ اسے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کا قاعدہ کلیہ نہ سمجھیں، ایک استثناء ذہن میں لے آئیے. وہ قاعدہ کتنی جگہ کو معلوم ہے آپ کو کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، یہ رول ذہن میں رکھیے. ایکسیپشن سے استثناء سے کلیہ ٹوٹتا نہیں ہے، کلیہ قائم ہے. کلیہ وہی ہے، علم صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا، علم غلط ہوگا عمل غلط، علم محدود ہوگا عمل محدود ہوگا، علم وسیع ہوگا عمل وسیع ہوگا، علم گہرا ہوگا عمل میں بھی گہرائی ہوگی، علم سطحی ہوگا عمل بھی سطحی ہوگا. اعتبار سے البتہ یہ ایک ایکسیپشن ذہن میں رکھیے، کچھ مریض شخصیتیں بھی ہوتی جس کی مثال میں نے کئی مرتبہ دی ہے. جیسے مفلوج انسان پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تن و توش بھی صحیح ہے، ہاتھ پاؤں بھی صحیح ہے، ہاتھ ہلانا چاہتا نہیں ہلا پاتا اس لیے کہ فارغ پڑا ہوا. ایسے ہی کچھ لوگ نفسیاتی طور پر مفلوج ہو، وہ بات بالکل دوسری ہے، لیکن وہ استثناء رہے گا، وہ قاعدہ کلیہ نہیں. ان کے نظریات کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور ہے. اس لیے یہ جو علم اور عمل کے اندر جو فصل ہے یہ تو بات لازم و ملزوم ہے. فصل ہے تو یہ مرض کی بشر، یہ بیماری ہے، لیکن اس ایکسیپشن کو لینے رکھیں. اب آگے چلیے. اسلام میں علم صحیح کا مظہر اتم ایمان، یہ بہت اہم ہوگا. علم تو بہت سی اس کی شاخیں ہیں. علم احکام کا ہے، احکام شریعت، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ بھی علم ہے. لیکن اصل علم جو ہے وہ ہے علم الحق. بنیاد کی جانا میں کون، میری حقیقت کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، سفر حیات کی منزل کو تسلیم. علم کسے کہتے ہیں، اس کے حصول کے ذرائع کیا ہے، خیر و شر واقعتاً کوئی ویلیوز ہے یا کوئی سراپ ہے، یہ سارے بنیادی یہ ہے اصل علم. اور اس میں علم صحیح کا مظہر عدم ایمان. باقی سائنٹیفک علم، ٹیکنالوجیکل علم، میڈیکل سائنسز، انجینئرنگ سائنسز، شریعت کا علم، احکام کا علم، یہ ہے ان میں سے کسی کی نفی نہیں کرتا. لیکن یہاں مراد علم سے کون سا، علم الحقائق. اسی پر در حقیقت سارا دار و مدار ہے انسان کے رویے کا. اسلام میں علم صحیح کا مظہر عدم ایمان ہے، جبکہ صحیح عمل صحیح کی اساس تصور فرائض پر ہے. جو کا تصور ہوگا فرائض کا، اسی کے مطابق آپ عمل کریں. اس میں ایک کو لفظ ایڈ کر لیجئے، فرائض اور حقوق. یہ اصل میں ایک ہی حقیقت کے دو، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اللہ کے جانب آپ کے جو فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں آپ پر، اور اللہ کے ضمن میں جو آپ کے فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں آپ پر. مامورین کے جو فرائض ہیں وہ گویا کہ حق ہے امیر کا، امیر کا جو فرض ہے وہ گویا کہ حق بنتا ہے مامورین کا. تو یہ ایک ہی شے کے در حقیقت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، حقوق و فرائض. اسی لیے حقوق اللہ، حقوق العباد، اس میں کل شریعت آ جاتی ہے، کل دین آ جاتی ہے. تو فرائض اور حقوق در حقیقت یہ ایک ہی سکے کے دو رخ، ایک ہی تصویر کے دو رخ. جو تصور حقوق و فرائض ہے اسی پر عمل کا دار و مدار ہوگا، وہ صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا. اب اگلا جملہ، ایمان انسان کو علم حقیقت ہی عطا نہیں فرماتا، صحیح محرک عمل بھی دیتا. یہ ایمان کا دوسرا رخ ہے. جو سمجھیے کہ ایمان کا یہ ایک وسعت ہے،
ایک اس کی گہرائی، وسعت فلسفیانہ فکر کی حامل ہے۔ کائنات کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے، تم کیا ہو، تمہارا اللہ سے تعلق کیا ہے، یہ سارا وسعت ہے اس کی۔ یہ ہے فلسفیانہ فکر، علم صحیح۔ اس کی یقین کی گہرائی، جتنی گہرائی ہوگی اتنا ہی جذبہ عمل کو مہمیز ملے گا۔ تو ایمان کے دو حصے میں رکھیے، میری تقریروں میں کبھی الفاظ آپ نے سنے، گہرائی اور گہرائی۔ ایک ہے ایمان کی گہرائی اور گہرائی، ایک ہے ایمان کی وسعت۔ وسعت جو ہے وہ ریپرزنٹ کرتی ہے علم صحیح کو، اور گہرائی جو ہے وہ محرک فراہم کرتی ہے۔ جتنا گہرا ہوگا ایمان اتنا ہی جذبہ ہوگا جہاد کا، اتنی ہی عصام قربانی، اتنی ہی محنت، اتنی ہی جد و جہد۔ جتنا یقین بڑھے گا اتنا ہی جہاد بلند سے بلند تر بنانے تک پہنچے گا۔ اس اعتبار سے اولین اہمیت اسی کی ہے۔ جب ایمان ان دونوں اعتبارات سے اصل شے بن گیا، گویا کہ ہماری بحث میں 3/4 ایمان ہے، 1/4 عمل رہ گیا۔ علم صحیح بھی ایمان سے، اور عمل صحیح کے لیے جذبہ محرکہ بھی ایمان۔ تو تصور فرائض دینی تو 1/4 رہ گیا، اس کے مقابلے میں 1/4 ہے، 3/4 ایمان کی حقیقت۔ لیکن اپنی جگہ پر یہ بہت اہم ہے، وہ شعر جو میں نے بارہا سنایا ہے کوثر نیازی صاحب کا، مجھے پسند ہے۔ ذرہ فانی مہر درخشاں، مہر درخشاں ذرہ فانی۔ کائنات کی وسعت کو دیکھو تو یہ سورج بھی ایک ذرے کے معنی میں، گلیکسیز، اور پھر گلیکسیز کی کتنی کروڑوں گلیکسیز، ارب ارب گلیکسیز، تو یہ بیچارہ سورج کیا رہ گیا، ایک ذرہ، ذرہ مسکین۔ لیکن ایک ذرے کو اگر الیکٹرانک مائکروسکوپ آپ نے ذرے پر جما دیے تو وہاں سورج نظر آئے گا۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، تو یہ اعتباری باتیں ہیں۔ ایک اعتبار سے خورشید کا کیا مقام ہے کہ وہ ذرہ ہے، دوسرے اعتبار سے ذرے کا کیا مقام ہے کہ وہ خورشید ہے۔ اسی طرح کل کے اعتبار سے ایمان کے مقابلے میں یہ تصور فرائض دینی کی اہمیت بہت کم ہے۔ لیکن جب آپ عمل کو دیکھیں گے تو اس کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ تصور فرائض، جس کو میں اپنے ان سادہ تمثیلوں سے واضح کرتا رہا ہوں۔ مجھے بار بار یہ جملہ کہنا پڑے گا، بارہا تقریریں کی ہیں۔ اگر 10 فرائض کسی کو سونپ دیے جائیں کہ صبح سے شام تک، امپلائر کہتا ہے امپلائی سے کہ یہ 10 کام تمہیں روزانہ کرنے ہیں، تو کسی حادثے کے باعث وہ 7 بھول جائے، صرف 3 یاد رہ جائے، تو تمام تر خلوص و اخلاص اور محنت و مشقت کے باوجود ایک لفظ نوٹ کیجیے، خلوص و اخلاص بھی کامل، محنت و مشقت بھی کامل، لیکن جو کچھ کرے گا وہ 3 فرائض کے ضمن میں ہوگا، باقی 7 کے ضمن میں 0، وہ تو یاد ہی نہیں رہے گا، تو ناکام ہو جائے۔ کتنا بڑا رسک ہے، خلوص و اخلاص کے باوجود اور پوری محنت و مشقت کے الرغم ناکام۔ تو فرائض دینی کا اپنے جگہ پر یہ تصور جو ہے وہ بہت ہے۔ چنانچہ ایمان کی ماہیت، اس کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات اہم ترین موضوعات ہیں۔ میں نے جب 3/4 اس کو قرار دیا ہے تو اہم ترین موضوعات تو وہی ہیں۔ پھر گن لیجیے، ایمان کی ماہیت، اس کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات، یہی موضوعات ہیں جن پر اس سال کی جو محاضرات قرآنی ہیں ان پر گفتگو ہوگی، 5 خطبات۔ میرے نزدیک اس موضوع کی جو اہمیت ہے آپ کو معلوم ہے، کتنے مواقع پر میں نے ان موضوعات پر بات کی۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے، لیکن موجودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دینی پر۔ یہ محاضرات کا لفظ آ گیا تھا، اس کا پس منظر نوٹ کر لیجئے، جو کہ سرور پر لکھا ہوا ہے۔ مارچ 1985 میں اسی مسجد ہال میں 6 روز تک مسلسل یہ تحریر تھی میری جو موضوع گفتگو رہی۔
اس میں تھوڑا سا لفظی فرق ہوا ہے بعض جگہ پر، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، مبادا یہ سمجھا جائے کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ میں نے ایک تحریر مرتب کی علماء کرام سے استصواب کے لیے کہ یہ میرا مطالعہ ہے قرآن و سنت سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی غلطی ہے تو متنبہ کر دیجیے، صحیح ہے تو تصویر فرمائیے۔ 100 علماء کرام کو دعوت دی، جن میں سے 25 حضرات نے تشریف لا کر یہاں تقریریں کی، 25 نے اپنے خیالات لکھ کر دیے۔ بڑی بڑی شخصیتیں بھی تھی اس وقت، میں ان کا بہت ممنون اور مشکور ہوں۔ ان محاضرات کی پوری رداد بھی ساتھ میں چھپ چکی۔ میں اس میں شریک رہا تھا صرف سامع کی حیثیت سے، میں نے ایک حرف، صرف ایک استثناء ہوا تھا، ایک مقرر سے ایک سوال کیا تھا بس، مولانا وحید الدین خان صاحب سے، باقی ایک حرف میں نہیں بولا، میں سامع، سارے رفقا سامع تھے۔ میں نے اپنے گلے کی بھیڑوں کو بعض اعتبارات سے، یہ لفظ صحیح کہہ رہا ہوں، بھیڑیوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، اس لیے کہ استہزاء بھی ہوا، تبسم بھی ہوا، مذاق بھی اڑایا۔ لیکن میں نے رفقا جو اس میں تھے، انہیں یاد ہوگا پہلے بڑی بریفنگ کی تھی، ان کا ادب ملوث رکھنا ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، بات پسند آئے نہ آئے سکون سے سننی ہے، صرف آپ لوگوں کو سوالات کا حق حاصل ہوگا، وہ بھی پورے ادب کے ساتھ، باقی مجھ پر جو بیتے بیتے جھیلے، میں بھی جھیلوں گا، آپ بھی جھیلیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو علی وجہ البصیرت چلیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ دوسروں کے اثرات سے آپ لوگوں کو بچا کے رکھوں، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تو ڈنگے کی چوٹ چاہتا ہوں کہ آئیں علماء بات کریں، گفتگو کریں، میری غلطی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے سامنے وہ آیت مبارکہ ہمیشہ بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرۃ، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا، نہ میں نہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، تو مجھے بھی ایسے ساتھی درکار ہے جو علی وجہ البصیرۃ میرا ساتھ ہے۔ بات اس پہ جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے مجھے فائدے بھی ہوئے، بعض جزوی اصلاحات، بعض وضاحتیں مجھے کرنے کا موقع مل گیا، اس میں کچھ نہ کچھ لفظی تبدیلیاں میں نے کی، یہ نیٹ اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو اس لیے یہاں ذکر آیا ہے کہ ان موجودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دین، الحمدللہ کہ تقریباً تمام مکاتب فکر کے کبار علماء نے تصویر کی، پوری کے بعد صحیح تفصیل تو پھر اس رداد میں پڑھیے کہ جو میں شائع کر چکا ہوں۔ یہاں بھی پھر ایک ترمیم ہے جو میں اب کر رہا ہوں، فرائض دینی، اس کو میں نے صرف ان 3 چھتوں تک رکھا ہے، میں نے اس تحریر میں بنیاد کو میں نے فرض سے تعبیر نہیں کیا، اس کے بعد میں نے اس میں ترمیم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولین فرض ہے تحصیل یقین کی جدوجہد، یہ بھی فرض ہے، اس لیے میں نے آج 2 ہی آیتیں پڑھی شروع میں، سورہ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل فرمائی، تو آمنو یہاں فعل امر ہے۔ یہ کہ سورہ حدید کے میرے درس میں بھی آیت نمبر 7 آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، میں کرتا رہا ہوں کہ یہاں مخاطب کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس پوری صورت میں مخاطب کافر ہے ہی نہیں، مسلمان ہے، تو اسے بھی ایک فریضے کی حیثیت سے دینے لگے، یہ بھی فرض ہے، اولین فرض یہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یوں سمجھیے، اب میں نے اسے تعبیر کیا ہے اندر کی کھدائی، ایمان تو اندر ہے نا، اگر آپ کو یہ 3 منزلہ عمارت بنانی ہے تو نیچے بنیاد بھی تو اتنی ہی گہری لے جانی ہوگی، اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ بعد میں بنیاد گہری نہیں ہو سکتی، آپ نے بنیاد ڈالی 1 منزل کی، بنا دی 3 منزلیں، گرے گی نہیں عمارت، دھسے ہی دھسے۔ اگر 3 منزل کا آپ کا ارادہ ہے تو اتنی ہی گہری آپ کو پہلے بنیاد ڈالنی پڑے گی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اندر جو کھدائی کرنی ہے ایمان کی گہرائی کے لیے، تو یہ تو پہلا سب سے پہلا کام تو یہی ہوگا، تو اسے بھی فرائض کی فہرست میں شامل کیجئے،
لیکن یہ کہ یہ جو سپر سٹرکچر ہے زمین کے اوپر، اصل میں اس موضوع، اس تحریر میں ان 3 لیول پر گفتگو کی۔ اب آئیے 3 اساسی فرائض، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بعد ہے 3 نمازیں، 3 جمع 3 6۔ اساسی فرائض اور لوازم میں کیا نسبت ہے؟ اس کی تشبیہ اور تمثیل بہت سادہ۔ اصل فرض نماز ہے، نماز کے لیے وضو لازم ہے، وضو کے لیے پاک پانی لازم ہے، اگر حالات کچھ ایسے ہیں مجبوری ہے تو پاک مٹی سے تیمم لازم ہے، تو قائم مقام ہو جائے گا وضو کا۔ یہ درجہ بدرجہ فرض، کیا اصل فرض ہے نماز پڑھنا، لیکن پھر یہ وضو بھی تو فرض ہے، وضو میں فرض ہے، فرض چھوٹ گیا تو وضو ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ 2 لفظ ذہن میں رکھ لیجیے، اساسی فرض اور اس کے لوازم۔ تو 3 اساسی فرض اور 3 لوازم، یہ میری اس سوچ کا خلاصہ ہے۔ ایک مسلمان کے اساسی دینی فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1، سادہ ترین الفاظ میں، ابھی اصطلاحات سے بالکل علیحدہ صرف نظر کر لیجئے، ایک یہ کہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے۔ یہ میری سن 51 کی تحریر میں موجود ہے، یہاں آپ دیکھ لیں گے، یہ 3 فرائض کا تصور۔ پہلا، خود اللہ کے بندے بنے، صحیح معنی، لیکن اس کے لیے اصطلاحات بنیاد۔ اسلام اطاعت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی اور عبادت۔ ان میں ایک اضافہ آپ یہاں کر لیجئے، ان میں ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ اسلام پہلا قدم ہے، اس کے معنی ہے جو گیو اپ ریزسٹنس، جو سرنڈر۔ معلومہ پہلے کشمکش تھی، مقابلہ تھا، جنگ جاری تھی، آپ نے سپر انداز تھے مگر جنگ است، آپ نے ہتھیار ڈالے۔ وہ جنگ کون سی تھی؟ آپ کے نفس کی اور اللہ کی۔ آپ نے ہتھیار ڈالے، سر تسلیم ختم۔ اچھا، یہ مجبوراً بھی ہو سکتا ہے۔ حضور کی حیات طیبہ میں جب انقلاب کی تکمیل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے مجبوراً بھی تو سرنڈر کیا، منافقین نے مجبوراً بھی تو سرنڈر کیا، عبداللہ ابن ابی نے مجبوراً سرنڈر کیا۔ لیکن اسلام کے معنی مسلمان کو ہو گیا، اب وہ مجبوراً ہے، مرضی سے، اس سے آپ کی بحث، آپ کو اس سے بحث نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ جانتا ہے وہ مجبوراً ہوا ہے، دھوکے کے لیے ہوا ہے، آئندہ جنگ جاری رکھنے کے لیے، مہلت لینے کے لیے ہوا ہے، جاسوس بن کر آیا ہے، جو بھی ہو۔